بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہاں موجود محترم علماء اکرام، ذمہ داران مجلس، محترم سامعین، ہمارا عنوان ہے نفسانی خواہشات اور اسلامی تعلیمات کے ذریعے ان کا حل۔ نفسانی خواہش کسے کہتے ہیں؟ نفسانی خواہش کہتے ہیں کہ جو چیز ہماری طبیعت اور ہمارے مزاج کو اچھی لگتی ہو، اس کی چاہ کرنا، اس کی طرف آگے بڑھنا، اس کی طرف جھکاؤ اور میلان رکھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری فطرت اور طبیعت میں چاہت، خواہشات اور شہوت کو رکھا ہوا ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم اس چاہت سے، خواہشات سے، شہوت سے اپنی بہت ساری مصلحتوں کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ مثلا ہمیں کھانے کی چاہ ہوتی ہے، ہم اس لیے کھاتے ہیں تاکہ باقی رہ سکے۔ نکاح کی چاہت ہوتی ہے، نکاح کی خواہش اور اس کی شہوت ہوتی ہے، جس کے ذریعے ہماری نسل باقی رہ سکتی ہے۔ اگر آدمی کے اندر ان چیزوں کی چاہ نہ ہو تو عین ممکن ہے کہ انسانی وجود اس دنیا سے ختم ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری فطرت میں چاہت رکھی ہوئی ہے، لیکن عام طور پر جب خواہش اور شہوت یا چاہت کا تذکرہ آتا ہے تو اسے مذموم ہی بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ خواہشات اور چاہتوں کی وجہ سے انسان جو کام کرتا ہے عام طور پر شریعت کے بتائے ہوئے حدود سے آگے نکل جاتا ہے۔ وہ خواہش سے ایک چیز پانے کی کوشش کرتا ہے، وہ چیز ایک حد تک کبھی کبھار مباح ہو سکتی ہے، حلال ہو سکتی ہے، لیکن اس مباح اور حلال چیز کو اختیار کرنے کے بعد اس کی چاہت، خواہش مزید بڑھ جاتی ہے، وہ اس حد کو پامال کر دیتا ہے۔ عام طور پر لوگ اپنی خواہشات پر حد بندی نہیں کر سکتے، اس لیے شریعت اسلامیہ میں عمومی طور پر اسے مذموم ہی بیان کیا گیا۔ جیسے کہ غصے کا معاملہ ہے، غصہ اصلاً حرام نہیں، بلکہ بہت سے دفعہ آدمی کا غصہ اسے نیکی اور اجر کا حقدار بنا دیتا ہے۔ جیسے کوئی شرعی مخالفت کرے، اس وقت آپ غصہ ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس پر اجر دے گا۔ آپ جہاں شریعت کی توہین دیکھیں
وہاں آپ اوروں پر غصہ ہوں تو آپ کو اجر مل سکتا ہے، لیکن غصے کا مسئلہ بھی شہوت ہی کی طرح ہے، خواہشات ہی کی طرح ہے کہ عام طور پر لوگ جب غصے میں آتے ہیں تو اس پر قابو نہیں رکھ پاتے، اپنی حد سے آگے نکل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ظلم و زیادتی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی مسئلہ خواہشات کا بھی ہے۔ خواہشات اصلاً حرام نہیں، مذموم نہیں، لیکن عام طور پر لوگ جب خواہشات پر نکل پڑتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی حد کا لحاظ نہیں رکھتے، آگے نکل جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں عمومی طور پر شہوت کو، خواہشات کو مذموم بتایا گیا۔ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں صاحب الشہوۃ عبد فاذا غلب الشہوۃ اضحى ملکا۔ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو خواہشات اور شہوتوں کے پیچھے چلنے والا انسان ہے وہ اس دنیا میں غلام بن کر رہ جاتا ہے، لیکن وہی انسان جب اپنی خواہشات پر اپنی پکڑ بنا لیتا ہے، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت کے مطابق استعمال میں لاتا ہے، اضحى ملکا، حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں اس وقت وہ انسان اس دنیا کا بادشاہ ہو جاتا ہے، کوئی چیز اسے جھکا نہیں سکتی۔ وہ اس وقت جب اپنی خواہشات کو دین اسلام کے تحت استعمال کرے۔ اس سلسلے میں مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں من غلب شہوت الحیات الدنیا فذلک الذی یفرق الشیطان من دلہ۔ جو انسان اس دنیاوی شہوت پر غلبہ پا لے، اس پر اپنی گرفت پکڑ مضبوط کر لے، یعنی اپنی شہوت شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے استعمال کرے، تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جس کی چھاؤں سے بھی شیطان بھاگ جایا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، پر وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہماری خواہشیں ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش اور امتحان بنائی ہوئی۔ جو انسان اپنی خواہشات کا صحیح استعمال کرے انہیں کوکار ہوتا ہے، اور جو انسان اپنی خواہشات کا صحیح سے استعمال نہ کرے، انہیں بے لگام جانور کی طرح چھوڑ دے، وہ انسان جہنم کے گڑھوں میں پہنچ جاتا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ آدمی کیسے جانے کہ اسے اس کی خواہش کا کتنا استعمال کرنا چاہیے، وہ خود کو خواہشات کے کس قدر حوالے کرے، کس قدر اپنی شہوتوں کے پیچھے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں شہوت دی، خواہش دی، اور ساتھ ہی اللہ نے ہمیں دو فیصلہ کرنے والی چیزیں بھی دی۔ اللہ نے ہمیں دو حاکم عطا کیے۔ ایک حاکم، ایک فیصلہ کرنے والا ہمارا خود کا دل ہے، ہماری عقل ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے گناہ کے بارے میں پوچھا، گناہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اسأل نفسک، اپنے آپ سے پوچھ لو، پتہ چل جائے گا کہ گناہ کیا ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا والإثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہوتا ہے جو تمہارے دل میں چبھے، تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کرے۔ آدمی خواہش کے پیچھے پڑے اور اس وقت اس کا دل اسے پیچھے کھینچنے کی کوشش کرے، اس پر ملامت کرے، تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ میں اپنی خواہش کی جو حد ہے اس حد کو پھلاند رہا ہوں، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ نے دوسرا حاکم جو ہمیں عطا کیا ہوا ہے وہ ہمارا دین۔ گرچہ بہت سارے لوگوں کا نفس گناہ کو گناہ نہ کہتا ہو، اس وقت وہ گناہ ان کے لیے جائز نہیں ہو جاتا، اس وقت ان کی شہوت کی حد ہم سے بڑھ نہیں جاتی، حد جو ہے وہی رہے گی۔ اگر دل انہیں اجازت دے بھی دے تو اس وقت انہیں دوسرے حاکم کے پاس جانا پڑے گا، اور وہ دوسرا حاکم شریعت اسلامیہ ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی تمام تر خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ کر دے، اس چیز کے نیچے نہ کر دے جو چیز میں لے کر آیا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا چیز لائی؟ وہ ہماری شریعت ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان کی خواہش قرآن و حدیث کی تعلیمات کے نیچے ہونی چاہیے۔ جہاں ہماری خواہش قرآن و حدیث کے آگے بڑھ رہی ہو، ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات کی حد کو ہلاند رہیں۔ ویسے تو جیسا کہ ہم نے کہا اس دنیا میں بہت سی خواہشیں، بہت سی شہوتیں، لیکن اس دنیا کی تمام تر خواہشات اور شہوتوں میں
عورتوں کی شہوت بڑی خطرناک ہے اور وہ دوسری تمام تر شہوتوں پر غالب ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی جب سورہ آل عمران میں بہت سی شہوتوں کا تذکرہ کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان شہوتوں میں، ان خواہشات میں سر فہرست عورت کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ نے کہا کہ اس دنیا کی محبوب چیزوں کی چاہت لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی۔ کچھ چیزیں جو وہ چاہتے ہیں ان کے لیے بڑی خوشنما لگتی ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا من النساء، سب سے پہلے مرد کو جس چیز کی چاہت ہوتی ہے وہ عورت ہے، عورت مرد کے لیے بڑی خوبصورت بنا دی گئی۔ والبنین، اولاد، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے انبار، والخیل المسومہ، نشاندار گھوڑے، والانعام، چوپائے، والحرث، کھیتیاں، یعنی بعد کی چیزوں کو ہم مال کے طور پر گن سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان میں سر فہرست جس خواہش کا تذکرہ کیا وہ خواہش عورتوں کی خواہش ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم امتیوں پر اسی خواہش کا بڑا ڈر لگا رہتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہیں، ما ترکت بعد فتنة اضر علی الرجال من النساء۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں نے اپنے بعد اس امت پر عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ کوئی نہیں چھوڑا۔ میرے بعد اس امت کو جو چیز سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گی وہ عورتوں کا فتنہ ہوگا، عورتوں کی چاہت ہوگی، عورتوں کو حاصل کرنے کی خواہش ہوگی۔ ایک اور روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہیں، اتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لوگوں اس دنیا سے خود کو بچانے کی کوشش کرو، عورتوں سے بچا کرو۔ عورتوں سے بچنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے الگ تھلگ ہو جاؤ، ان سے نکاح نہ کرو، بلکہ ان کے فتنوں سے خود کو بچاؤ۔ شریعت اسلامیہ نے عورتوں کے متعلق جو حدیں بنائی ہوئی ہیں ان حدوں کو کبھی پامال مت کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عورتوں سے بچو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فإن أول فتنة وقعت في بنی اسرائیل، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا فتنہ شروع ہوا كانت في النساء، وہ عورتوں کا فتنہ تھا۔ عورتوں کی وجہ سے بنی اسرائیل فتنوں کے دلدل میں دھستے دھستے چلے گئے، اور جس فتنے سے شروعات ہوئی وہ فتنہ عورتوں ہی کا فتنہ تھا۔ اب ایک سوال یہاں پر ہم میں سے ہر انسان کے ذہن میں آ رہا ہوگا، بلکہ آنا بھی چاہیے۔ ہم نے سنا کہ شہوت حد بندی میں اچھی ہے، حد کے باہر نکل جائے تو بڑی خطرناک ہے، اور خاصتاً عورتوں کا مسئلہ، یا بالفاظ دیگر ہم کہیں تو جسمانی شہوت، اور اس کا بھی تعلق خواتین ہی سے ہوتا ہے۔ آدمی غلط انداز سے اپنے جسم کا استعمال کرتا ہے اور اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے۔ کیا وجوہات ہے کہ انسان ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے؟ ہمیں ان وجوہات کو دیکھنا بے حد ضروری ہے تاکہ ہم خود کو ان وجہوں سے بچا سکیں جس کی وجہ سے ہماری شہوتیں حد میں رہیں۔ سب سے پہلے جو وجہ بنتی ہے خواہشات کے غلط استعمال کی، نفسانی خواہشات اور جنسی شہوت کی، وہ وجہ ہے برے ساتھی، غلط صحبت۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل، کہ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر انسان اچھے سے دیکھ بھال کر لے وہ کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے، وہ کسے اپنا ساتھی بنا رہا ہے۔ جیسا دوست ہوگا ویسا ہی ہمارا معاملہ ہوگا۔ دوست دیندار ہوگا تو ہم دیندار ہوں گے، دوست گناہ گار ہوگا ہم بھی گناہ گار ہوں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، بلکہ خود ہمارے گھر، خاندان اور گلی محلے کے ایسے کتنے لوگ ہیں جن کی زبانی ہم یہ سنتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا اچھا تھا، ہمارا بھائی بڑا سیدھا تھا، دوستیوں نے بگاڑ دیا۔ دوستیاں اگر بری ہوں تو ان کا کام بگاڑنا ہی ہوتا ہے۔ دوستیاں خواہشات کو بے لگام کر دیتی ہیں، اور جہاں دوستیاں بری ہو وہ انسان سے کچھ بھی کرواتی ہیں۔ آپ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت بارہا سن رکھی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 100 لوگوں کا قتل کر دیا۔ 100 لوگوں کے قتل کے بعد
اس نے ایک عالم سے سوال کیا کہ بتاؤ اتنے قتل کے بعد میری توبہ ممکن ہے؟ عالم نے کہا من یحول بینہ و بین توبتی، تمہارے اور تمہارے توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہو، اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ لیکن ساتھ ہی اس عالم نے اس انسان کو ایک نصیحت کی۔ عالم نے کہا انطلق الی ارض کذا و کذا فإن بها اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فإنها ارض سوء۔ اس عالم نے کہا کہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ تم ایک کام اور کرو، وہ کام یہ ہے کہ تم اپنے اس محلے کو چھوڑ دو، جہاں تم رہتے ہو اس بستی سے نکل جاؤ، اب فلانی جگہ جاؤ، اس بستی میں رہو۔ کیوں؟ فإن بها اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم، اس لیے کہ وہاں کے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو۔ اور ساتھ ہی اس نے کہا ولا ترجع الى ارضک، خبردار رہو وہاں سے کبھی واپس اپنے محلے کی طرف مت آنا۔ فإنها ارض سوء، اس لیے کہ وہ برے لوگوں کا محلہ ہے، تم ان کے درمیان ہو، یہی وجہ ہے کہ تم نے 100 قتل کر ڈالے، تم وہاں رہو گے تو تم اس طرح کے قبیح جرم سے خود کو بچا لو گے۔ تو بری دوستیاں، بری صحبتیں ہم سے بہت کچھ کروا لیتی ہیں، بلکہ یہاں بیٹھے جتنے لوگ ہیں شاید ان میں اکثر کا تجربہ بھی یہی ہوگا کہ وہ شروعات میں بہت سی برائیوں سے محفوظ تھے، لیکن دوستوں نے انہیں بڑے دلدلوں کے راستے دکھائے۔ ایک مرتبہ جب وہ اس راستے میں داخل ہو گئے، اس دلدل میں داخل ہو گئے، تو وہاں سے نکلنا ہمارے لیے محال ہو گیا۔ بلکہ یہ انسانوں کی بات ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ دوستیاں اور خاصتاً بری دوستیاں یہ پتھروں کو بھی بدل دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، ان حجر الاسود نزل من الجنہ وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ حجر اسود جو کعبۃ اللہ پہ لگا ہوا پتھر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جنت سے نازل کیا ہوا تھا۔ جب نازل ہوا تھا تو کیسے تھا؟ اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ کالا کیسے ہو گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فسودته خطایا بنی آدم، ابن آدم کی خطاؤں نے اسے کالا کر دیا۔ جیسے ہی کوئی ابن آدم اسے بوسہ دیتا ہے، اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ وہ اس کے گناہ چھین دیتا ہے۔ گناہوں کی صحبت نے جنت سے نازل ہونے والے پتھر کی رنگت بدل دی۔ اب یہ بتائیں کہ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کیا بری صحبتیں ہمیں نہیں بدل سکتی؟ اس سلسلے میں میں ایک بات یہ کہوں گا کہ عام طور پر اللہ کے فضل و احسان سے ہم اپنے ماتحت لوگوں کی دوستیوں کا بڑا لحاظ رکھتے ہیں۔ بیٹے ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، کس کے ساتھ مل رہے ہو، کس کے ساتھ آ رہے ہو، کہاں گئے تھے، کیا کھایا، کیا دیکھا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جب خود کی باری آتی ہے تو ہم اس معیار کا لحاظ نہیں رکھتے، ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہم کس کے ساتھ مل رہے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ، ہماری گفتگو کن لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، ہمیں اس کا لحاظ نہیں ہوتا۔ آپ کو آپ کے بچوں پر ڈر ہے، ماتحتوں پر ڈر ہے، خود پر کوئی ڈر نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تو بتاتی ہے کہ چھوٹا ہو کہ بڑا، بری دوستیاں اس انسان کو متاثر کر دیتی ہیں۔ المرء علی دین خلیلہ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر والے اور لوہار والے کی دوستی کا تذکرہ کیا، آپ نے سنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو عطر والے سے دوستی کرتا ہے وہ اسے تحفہ دے دیتا ہے، یا کم سے کم اس کے عطر کی خوشبو آ جاتی ہے۔ جو لوہار سے دوستی کرتا ہے، بھٹی کی اچھلنے والی چنگاری اس انسان کے جلد کو تکلیف دیتی ہے اور اس کے کپڑوں کو جڑا ڈالتی ہے۔ دوستی کیسی ہو، ہمیں اس بات کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے۔ بری دوستیاں عام طور پر ہمیں شہوتوں کی راہ پر لگا دیتی ہے۔ یہ بات میں شرماتے ہوئے، جھجکتے ہوئے کہہ رہا ہوں۔ بہت سے ہمارے نوجوان ہیں جنہیں شہوانی دنیا کا کوئی علم نہیں تھا، لیکن ان کے دوستوں نے انہیں شہوانی دنیا کی راہ دکھائی۔ جب وہ اس میں داخل ہوئے، کئی نوجوان ایسے ہیں جن کی عمر 24 برس 25 برس کی ہے، لیکن آج وہ نکاح کے قابل نہیں رہے، دوستیوں ہی کی وجہ سے۔ انہوں نے شروعات میں اچھی اور بری دوستی کے درمیان تمیز نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ اسی طرح شہوت کے ابھار کا ایک بڑا سبب نگاہوں کا غلط استعمال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا
کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں سے کہیے یغضوا من ابصارہم، اپنے نگاہوں کو نیچی رکھا کرے، ویحفظوا فروجہم، اور پھر اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹے گناہ کا تذکرہ پہلے کیا، بڑے گناہ کا تذکرہ بعد میں کیا۔ آپ بتائیں نگاہوں کا غلط استعمال بڑا ہے کہ شرمگاہ کا غلط استعمال بڑا؟ کوئی شک نہیں بھائی، شرمگاہ کا غلط استعمال بڑا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے نگاہ کا تذکرہ کیا۔ وجہ یہ ہے کہ نگاہ سبب بنتی ہے شرمگاہ کے غلط استعمال کا۔ جو آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت خود بخود کرتا ہے، جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں ہوتی۔ عربی میں کہا جاتا ہے نظرۃ فابتسامۃ فسلام فکلام فموعد فلقاء، پہلے نظر سے نظر ٹکراتی ہے، پھر مسکراہٹ ہوتی ہے، فسلام پھر بات سلام علیک تک پہنچتی ہے، فکلام پھر بات چیت ہوتی ہے، فموعد ملنے کی جگہ طے کی جاتی ہے، فلقاء پھر اس کے بعد منہ کالا کر لیا جاتا ہے، ملاقاتیں کی جاتی ہیں۔ ملاقاتوں کا سفر یہ نظر بد سے شروع ہوتا ہے اور انسان کو جہنم کے گڑھوں میں پہنچا کر ختم کرتا ہے۔ آدمی اپنے نظر کی حفاظت کرے۔ نظر کا غلط استعمال ہماری شہوتوں کو بھڑکا دیتا ہے۔ جب شہوتیں بھڑکتی ہے تو یہ شہوتیں ہمارے لیے وبال جان بن جاتی ہیں۔ یہ نظر بد یا نگاہوں کا غلط استعمال ہمیں کسی طرح کا فائدہ دینے والی نہیں ہے، نہ ہی ہمارے جسم کو سکون پہنچانے والی۔ یہ بات سمجھ لیجیے، لکھ لیجیے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا تجربہ بھی ہو۔ انسان وقتی طور پر نظر کا غلط استعمال کرتا ہے، لیکن دائمی طور پر وہ اس نظر کے غلط استعمال کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں من اطلق بصرہ کثر اسفہ، جس انسان نے اپنی نگاہوں کو آزاد چھوڑ دیا، اس پر لگام ڈالے نہیں رکھا، کثر اسفہ، اس انسان کا افسوس بڑھ جائے گا، وہ انسان غم میں ہوگا، پریشانی ہی میں رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر بد کی وجہ سے انسان کو پریشان کر دیتا ہے، اس کی زندگی کا سکون اس سے چھین لیتا ہے۔ اور آج بہت سے نوجوانوں کی یہی کیفیت ہے، وہ وقتی سکون کے لیے غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کے دل کو چین پڑے گا، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ کچھ دیر بعد وہ اس قدر بے چینی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرے۔ جسم خراب ہو رہے ہیں، شہوتوں کی حدیں ٹوٹ رہی ہیں، کوئی بند نہیں۔ وجہ نظر بد ہے، نگاہوں کا غلط استعمال۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نگاہوں کا غلط استعمال سزا تو لاتا ہی لاتا ہے، لیکن بذات خود نگاہ کا غلط استعمال اللہ کی جانب سے سزا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کو سزا دینا چاہے تو اس انسان کو نگاہوں کے غلط استعمال میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، جریج کے واقعے کو آپ لوگوں نے سنا ہے۔ بنی اسرائیل کا عابد تھا، بڑا عابد، وہ نفل نماز میں تھے کہ ان کی ماں نے آواز دیا، انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کے بعد جواب دوں گا۔ نماز پڑھتے رہے، ماں چلی گئی، دوسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا، تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا۔ حالانکہ انہیں نفل نماز چھوڑ کر ماں کو جواب دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اسے مناسب نہیں سمجھا، لہٰذا انہوں نے چاہا کہ بعد میں جواب دے دوں۔ ماں کو یہ بیٹے کی بڑی بدتمیزی لگی، ماں نے بددعا کی۔ بددعا کیا کی؟ اللہم لا تمتہ حتی ینظر وجوہ المومسات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس وقت تک موت نہ دے جب تک یہ کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ آپ نے دیکھا، آپ جانتے ہیں بعد میں کیا ہوا کہ ایک بدکار عورت نے کسی اور سے اپنا منہ کالا کروایا اور جب بچہ ہوا تو اسے جریج کی طرف منسوب کر دیا۔ محلے والوں نے جریج کو ذلیل کر دیا، ان کی عبادت گاہ توڑ دی۔ پھر جو ہوا سو ہوا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں بدکار عورت کا چہرہ دکھلوایا۔ وہ چہرہ بدکار عورت کا دیکھ رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ ماں نے سزا کے طور پر نظر بد کی بددعا کی ہوئی۔ تو نظر بد، نگاہوں کا غلط استعمال بذات خود ہم پر سزا ہے۔ ہم میں سے کوئی انسان اگر نگاہوں کا غلط استعمال کرے تو وہ یہ نہ سوچے کہ اس کی مجھے سزا ملے گی، جو سزا ملے گی وہ ملے گی۔ تم جو دیکھ رہے ہو وہی دیکھنا تمہارے لیے ایک سزا کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مسلط کیا ہوا عمل۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں فمن غض بصرہ عما حرم اللہ علیہ عوضہ اللہ من جنسہ ما هو خیر منہ،
ما هو خیر منہ۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنی نگاہوں کو بچائے رکھے، اللہ سبحانہ و تعالی اسی چیز سے بہتر چیز اس انسان کو عطا کرے گا۔ مفہوم مخالف، جو انسان اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو غلط نظریے سے دیکھے، اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان سے وہ چیز چھین لے گا، وہ چیز اسے کبھی مل نہیں سکتی۔ تو نگاہوں کا غلط استعمال بھی ہماری شہوتوں کو بھڑکا دیا کرتی، اور عام طور پر نظر بد ہی یہ بڑا سبب بنتی ہے خواہشات کے غلط استعمال کا، بڑا سبب، بلکہ کلیدی سبب یہی ہے۔ اسی طرح فارغ اوقات بھی شہوت کے غلط استعمال کا بڑا سبب ہے، یا ہماری جسمانی خواہشات اور شہوتوں کو بھڑکانے کا بڑا ذریعہ ہے۔ فارغ اوقات حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ ہمارے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس وقت جب ہم اس کا صحیح استعمال کریں، وگرنہ فارغ اوقات ہمارے لیے کسی دشمن سے کم نہیں۔ وہ دشمن جو ہمیں اکیلے میں دیکھے تو ہماری جان لے لے، یہ فارغ اوقات بھی اگر ہمیں خالی دیکھے تو اسی طرح ہمیں گناہوں میں ڈھکیلے اور ہماری جان لے لے۔ اور یہ فارغ اوقات ہمیں اس طرح مارتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی تباہ ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی تباہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں میں اکثر لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان نعمتوں سے غافل رہتے ہیں۔ کیا؟ الصحہ والفراغ، ایک صحت غنیمت نہیں جانتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نیکی کے کاموں میں اسے خرچ نہیں کرتے، والفراغ دوسرا فارغ اوقات ان کا مناسب استعمال نہیں کرتے۔ فارغ اوقات انسان کو گناہوں کی طرف ڈھکیلتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ اس سلسلے میں کہتے ہیں نفس کا علم تشغلھا بالحق و الا شغلت کا بالباطل۔ اگر تم اپنے آپ کو، تمہارے نفس کو حلال کاموں میں مشغول نہ رکھو تو پھر تمہارا یہ خالی وقت تمہیں حرام کاموں میں ڈال دے گا۔ خالی وقت پاؤ تو حلال کام کیا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی کوشش کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو یقین جانو تمہارے پاس دوسرا راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی ہی ہوا کرتی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں الفراغ تأتی المفاسد، خالی وقت بہت ساری برائیاں کھینچ کر لاتا ہے، انسان کو گناہوں میں اور برائیوں میں ڈھکیل دیتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انی لابغض الرجل ان اراہ فارغا لیس فی شیء من عمل الدنیا ولا من عمل الاخرہ۔ کہتے ہیں کہ میں اس انسان سے بڑی نفرت کرتا ہوں جسے خالی دیکھتا ہوں، وہ انسان جو نہ تو دنیا کے فائدے کا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت کے فائدے کا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور آج ہمارے کئی نوجوانوں سے ہم پوچھیں، بلکہ کئی بڑی عمر والوں سے بھی پوچھیں، ہم بزرگوں کی بات نہیں کرتے، وہ جو ابھی بہت سے کاموں کے لائق کیا کر رہے ہیں؟ فارغ ہیں، ٹائم پاس کی کوشش کر رہے ہیں۔ استاد محترم کہتے تھے کہ ایک مرد کے لیے اس سے بڑی گالی کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ وہ فارغ ہیں، خالی ہیں، اس کے پاس کوئی کام نہیں۔ یہ عام لوگوں کی زندگی کی بات نہیں ہو رہی، یہ مسلمان کی زندگی ہے، اور مسلمان کی زندگی کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا لمحہ لمحہ قیمتی بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے کہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ علیہ السلام نے کہا ثقیلتان فی المیزان، یہ دو جملے میزان میں بھاری ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا والحمدللہ تملأ المیزان، آدمی الحمدللہ الحمدللہ کہے، یہ جملہ اس قدر عظیم ہے کہ میزان کو بھر دیا کرتا ہے۔ میزان کیا ہے؟ اسے ترازو کہتے ہیں، اور ترازو کا جب نام آئے تو ہمارے ذہنوں میں دنیا کے ترازو کے پلڑے ہوتے ہیں۔ آخرت کا میزان دنیا کے میزان کی طرح نہیں۔ حدیث کے مطابق جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بطاقہ میں کہا، کم سے کم قیامت کا جو میزان ہوگا اس کا ایک پڑلا ہماری دنیا کے 100 گنا بڑا ہوگا، ہماری اس دنیا سے 100 گنا بڑا۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ یہ ایسا کلمہ ہے جس کا ثواب میزان کو بھر سکتا ہے۔ اور ایک مسلمان اس میزان کو بھرنا چھوڑ اپنا وقت فارغ گزارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹائم پاس کے لیے دوسرے کام کر رہا ہے۔ تمہاری زندگی اور میری آپ کی زندگی کوئی معمولی زندگی نہیں ہے۔
ہماری زندگیاں مسلمان کی زندگیاں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو انسان الف لام میم یہ 3 حرف پڑھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم سے کم اسے 30 نیکیاں دے دیا کرتا ہے۔ اور یہ 30 نیکی آخری حد نہیں ہے، جتنی اچھی نیت ہوگی نیکیوں میں اتنا اضافہ ہوگا۔ بخاری کی ایک روایت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں الی 10 امثالھا الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ، نیکیاں 1 سے لے کر 10 گنا تک دی جاتی ہیں، 10 سے لے کر 700 گنا تک دی جاتی ہیں، الی اضعاف کثیرہ، 700 سے بھی زیادہ اس کی کوئی حد بندی نہیں۔ آدمی کی جتنی اچھی نیت ہوگی اسے اتنی نیکیوں سے نوازا جائے گا۔ جو بڑی اچھی نیت سے الف لام میم پڑھے کم سے کم اسے 30 نیکی، زیادہ سے زیادہ 2100 نیکیاں، یا اس سے بھی زیادہ جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ کافر کے لیے نہیں ہے، یہ نعمت کس کے لیے ہے؟ مسلمان کے لیے۔ مسلمان اپنی زندگی کی قدر سمجھے، اپنے فارغ اوقات کی اہمیت جانے، وہ ان اوقات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح وہ چیز جو ہماری شہوتوں کو بھڑکاتی ہے، ہمیں خواہشات پر ابھارتی ہے، وہ عمل ہے کہ شہوت کی جگہوں سے بچنے کی کوشش نہ کرنا، ایسی جگہوں کو نظر انداز کر دینا جن جگہوں کی وجہ سے یا جن چیزوں کی وجہ سے ہماری خواہشات بھڑکتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہا ایاکم الجلوس علی الطرقات، خبردار رہو یہ راستوں میں بیٹھا مت کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ انما ہی مجالسنا ما لا نعبد، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا یہاں بیٹھنا بہت ضروری ہے، یہ ہماری مجلسیں ہیں، نتحدث فیہا، ہم دن بھر کی گفتگو یہاں کرتے ہیں، ہمارے کئی معاملات یہیں طے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، اگر تم بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو پھر تمہیں راستوں کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ صحابہ نے پوچھا، سوال کیا وما حق الطریق یا رسول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام راستے کا حق کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا حق بیان کیا، غض البصر، راستوں میں بیٹھو تو نگاہوں کو نیچی رکھو، نگاہیں آزاد رہیں گی، تمہاری شہوتیں بھڑک جائیں گی، غلط راہوں پر نکل پڑو گے۔ وکف الاذی، لوگوں کو تکلیف مت دو، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، لوگوں کو اچھی باتیں بتایا کرو، نیکی کا حکم دو، لوگوں کو بری باتوں سے روکا کرو۔ ایسی جگہوں سے آدمی خود کو بچائے جو جگہیں انسان کو شہوتوں پر ابھارا کرتی ہے۔ اب آپ لوگ سوچیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کے اعتبار سے اس وقت کے لوگوں کو شہوت کی جگہوں سے روکا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عام راستوں پر بیٹھنے سے منع کیا۔ لیکن آج کچھ ظروف بدل چکے ہیں، حالات بدل چکے ہیں، شہوت ابھارنے والی جگہیں بھی بدل چکی ہیں اور چیزیں بھی بدل چکی ہیں۔ آج کے ماحول میں ہمارے شاپنگ مالز ایک بڑا سبب ہے ہماری شہوتوں کے ابھار کا۔ وہاں آدمی جاتا ہے، نگاہوں کا غلط استعمال ہوتا ہے، اور جہاں نظر پھرائے وہاں کوئی نہ کوئی دنیا پرست نیم برہنہ عورت نظر آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی شہوت بھڑک اٹھتی ہے۔ انسان کوشش کرے کہ جس قدر ممکن ہو سکے ایسی جگہوں سے بچے، کھیل کے میدان میں۔ اسی طرح بہت سی دعوتیں ہیں، یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ شہر حیدرآباد میں ابھی اللہ کے فضل و احسان سے ماحول پردے کا برقرار ہے، لیکن جب ہم بڑے شادی خانوں کا ماحول دیکھتے ہیں شروعات میں تو پردے کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن جب دعوت کا اختتام ہو تو دونوں خاندان والے آپس میں ایسے بے تکلف ہو جاتے ہیں جیسے ان میں کوئی غیر محرمی نہیں، اور وہیں سے ہم کئی برائیوں کو پنپتا اور جنم لیتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو انسان اصلاً خود کو ایسی جگہوں سے دور کر لے جو جگہ انسان کی شہوت کو بھڑکائے، اسے غلط کام کرنے پر ابھارے۔ اسی طرح آج یہ ہمارا کھلونا ہے، اس سے زیادہ شہوت کو ابھارنے والی کوئی چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر اس کا صحیح استعمال انسان کرے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن غلط استعمال کرے تو اس دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس میں انسان کو نہ ملے، وہ اس کا ڈھنگ سے استعمال کرے۔ یہ انسان کی شہوت کو بھڑکانے والا عمل ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب کبھی ہم فون کھولے اللہ کے نام سے کھول لیا کریں، بسم اللہ کہیں، اب بسم اللہ کے بعد انسان کبھی بری حرکت کی کوشش نہیں کرے گا۔ خاصتاً میں ان سے کہوں گا جو گھر کے ذمہ دار ہیں، ایسے بہت سے ایپس آ چکے ہیں، بہت سے سافٹ ویئرس ہیں
جو اگر آپ کسی فون میں داخل کر دو تو آپ کے ماتحت لوگ یا آپ کے حواشی گھر کے اور دوسرے افراد وہ اپنے فونوں میں پھر کوئی غلط چیز نہیں دیکھ پائیں گے۔ آپ کو یہ سب دباغ کرنا چاہیے، شہوت کو بھڑکانے والے ان راستوں کو بند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک بڑا فتنہ بنا ہوا ہے ہمارا یوٹیوب کا ایڈ۔ آپ کوئی بھی چیز پلے کیجئے، کوئی بھی چیز لگائیے، قرآن لگائیے، پہلے آپ کو نیم برہنہ لڑکی گانوں کے ساتھ ناچتے ہوئے اور ہماری شہوت کو بھڑکاتے ہوئے آتی نظر آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر بھی ہم پر ایک احسان کیا ہوا ہے کہ انہوں نے خود آپ کے لیے ایک آپشن دیا ہوا ہے، اگر آپ کچھ پیسے بن کر اسے بند کرنا چاہیں، ان ایڈوں کو روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں۔ آپ اسے روکیے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں اصلاً چیز غلط ہے، لیکن بہت سی مائیں کھانا کھلاتے وقت یا بچوں کو خاموش کروانے کے لیے ان کے ہاتھ میں فون دیتی ہے۔ اب بچپن ہی سے بچہ فون کھول رہا ہے تو اس کے سامنے یہی برہنہ لڑکیوں کی تصاویر آ رہی ہیں۔ اب بچپن سے جب بچہ یہ چیزیں دیکھتا رہے تو یقیناً آگے چل کر اس کی شہوت بے لگام ہو جائے۔ تو بات یہ بتانی ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ان چیزوں سے ہمیں خود کو بچانے کا حکم دیا، جو چیزیں، جو راہیں، جو جگہیں، جو مقامات ہماری شہوتوں کو بھڑکانے والی ہیں۔ اب اس سلسلے میں اس خطاب کا دوسرا پہلو ہے کہ انسان اپنی شہوتوں کا علاج کیسے کرے۔ جو انسان اس کا شکار ہو چکا ہے یا جو انسان خود کو اس دلدل سے بچانا چاہتا ہے، کچھ باتیں ہمارے سامنے ہیں لیکن کچھ مزید باتوں کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلا عمل اگر ہم خود کو درست رکھنا چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر انسان کے لیے، چاہے بزرگ ہو کہ بچہ ہو، عالم ہو کہ غیر عالم، مرد ہو کہ عورت، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے۔ اللہ کی مدد کے بغیر یہ عمل ممکن ہی نہیں کہ ہم نیک ہو سکیں، ہم اپنی خواہشات کو اپنی حد میں رکھ سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہدایت، نیکی کی راہ دکھانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذمہ ہے۔ یہ نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اس دنیا میں کسی کے پاس اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ خود کو یا کسی اور کو ہدایت پر گامزن کر سکے۔ ہدایت کی راہ تو دکھا سکتے ہیں لیکن ہدایت پر عمل نہیں کروا سکتے۔ تو ہم خود کو ہدایت پر ڈالنے کے لیے، ہدایت کی راہ پر عمل کروانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے محتاج ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اگر میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ بتائیے، میں ان کے بڑے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، بعض علماء نے اس حدیث پر کلام بھی کیا ہے کہ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ ایسا ہتھیار ہے جو ہمیں کسی میدان میں ذلیل و رسوا ہونے نہیں دیتا، اور اس ہتھیار سے ہم ہر میدان فتح کر سکتے ہیں، چاہے ہمارا سامنا کیسے ہی دشمن اور کیسے ہی حالات سے کیوں نہ ہو۔ دعا کا ہتھیار ہمارے لیے بڑا کارگر ہتھیار ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شہوتوں کی حد بندی کے لیے، شہوتوں کو لگام لگانے کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے سوال کیا جن کا نام شکل بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا علمنی دعاء یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ مجھے کوئی دعا سکھائیے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی کہ تم یہ دعا اللہ سے مانگا کرو، اللہ سبحانہ و تعالی مجھے میرے نگاہوں کے گناہوں سے، نگاہوں کے شر سے بچانا، سماعتوں یعنی کانوں کے شر سے بچانا، زبان کے شر سے، زبان کے گناہوں سے بچانا، دل کے شر سے بچانا، ومن شر منی، اے اللہ تو مجھے شہوت کے شر سے بچانا۔ علماء نے منی کے دو معنی کیے۔ عام طور پر جو معنی علماء نے کیا اس شرح میں وہ یہی معنی ہے کہ یہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منی سے منی ہی مراد لیا،
امنی شہوت کا اثر ہوتی ہے، تو اے اللہ تو مجھے شہوت کے برے اثر سے بچا لینا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی۔ کہ دوسرا معنی علماء نے بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی بری موت کے شر سے مجھے بتانا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس طرح کی دعا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اس سلسلے میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما علی الارض مسلم يدعو اللہ بدعوته الا آتاہ اللہ ایاہا او صرف عنہ من سوء مثلها ما لم يدع باثم او قطیعۃ رحم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس زمین پر جو کوئی مسلمان اللہ سبحانہ و تعالی سے جو کوئی دعا مانگے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اس کی دعا کیسے قبول کرتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ کوئی انسان جو دعا اللہ سے مانگے اللہ اسے وہ چیز عطا کرتا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کو اس دعا کی وجہ سے کوئی اور بڑی پریشانی سے محفوظ کر دیتا ہے، جو پریشانی جو فتنہ اس انسان کو پہنچنے والا تھا۔ یا تیسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کے لیے اس کی وہ دعا روز قیامت ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ کب تک؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ما لم يدع باثم او قطیعۃ رحم، یہاں تک کہ بندہ کوئی گناہ کی دعا نہ مانگے یا رشتہ داری کو توڑنے کی دعا اللہ سبحانہ و تعالی سے نہ مانگے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خواہشات کے شر سے پناہ مانگنے کی دعائیں سکھاتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی دعا کرتے۔ کتنی دعائیں ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں سنی جو ہم تک پہنچتی ہے۔ اس سلسلے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے سب سے زیادہ جو دعا کا ورد کرتے ہوئے دیکھا وہ دعا یہی ہوتی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا یہ کہ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو نبی بنایا ہوا ہے، آپ کی جانب اللہ کی جانب آپ پر اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے، ہم نے آپ پر ایمان لایا ہوا ہے اور آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ بندوں کے دل رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، اور رحمان اپنے بندوں کے دلوں کو جیسے چاہے ویسے پھیر دیتا ہے۔ یہ خدشہ کسے ہے دل کے پھر جانے کا؟ ہاں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم اپنے دل کے پھر جانے پر کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ ہمیں بارہا اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنے دل کی اصلاح، اس کی ثابت قدمی اور اپنی شہوتوں کی حد بندی کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب فتنے میں مبتلا ہوئے، امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی نے جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو برائی کی طرف دعوت دی، کتنی جالیں اس نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بہکانے کے لیے، پھسلانے کے لیے بچھائی۔ ان تمام تر حالات کے بعد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ آپ نے بھاگنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی آپ نے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کی قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن انہ هو السمیع العلیم۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کی الہ العالمین یہ جس چیز کی طرف مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر تو جیل خانہ ہے، الہ العالمین تو مجھے اس کی اور دوسری عورتوں کی شر سے بچا لے، اگر نائن ممکن ہے کہ میں ان کے فتنے میں پڑ جاؤں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، وقت کے نبی اب فتنے سے، اپنی شہوت کی پیروی سے بچنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا گو ہے، اللہ سے مدد طلبی کر رہے ہیں۔ اللہ نے دعا سنی، اللہ کہتا ہے فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی دعا قبول کر لی اور اللہ نے عورتوں کے فتنوں کو ان سے دور کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے فتنوں کو ان سے ہٹا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی شہوت کی حد بندی کی خود دعا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روزمرہ کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ سبحانہ و تعالی میں تجھ سے ہدایت کا،
تقوی کا یعنی تجھ سے ڈر کر رہنے کا، عفافا پاک دامنی کا، پاک دامنی یعنی بدکاری سے محفوظ رہنے کا، والغنا اور اس دنیا کی حاجتوں سے بے نیاز ہو جانے کا سوال کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود پاک دامنی کا سوال کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں قبول کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھے ہوتے تو آپ بھی کچھ نہ کچھ کہیں اور مائل ہو جاتے۔ اللہ نے کس کے سلسلے میں کہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو اس دنیا میں ثابت قدم رہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کا نتیجہ تھا۔ اس دنیا میں جو کوئی ہو وہ بذات خود کبھی نیک نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو، جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کے لیے بھلائی اور خیر نہ چاہے۔ اسی طرح وقت ہوتے ہی نکاح کر لینا شہوت پر بڑی لگام لگا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج، اے نوجوانوں کی جماعت تم میں جس کسی کے پاس استطاعت، یہاں پہ باء کا دو معنی کیا گیا، ایک معنی یہ کہ جسمانی طور پر مضبوط ہو، بیوی کا حق ادا کر سکتا ہو، دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ مالی طور پر بھی مضبوط ہو کہ وہ اسے ایک دو وقت کا روٹی تو کھانا تو دے سکتا ہو، وہ نکاح کر لے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے دو فائدے بیان کیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، تمہارا نکاح تمہاری نگاہوں کو جھکا دے گا اور تمہاری شرمگاہوں کی زیادہ حفاظت کرے گا۔ اور نگاہ اور شرمگاہ یہ انسان کی شہوت کے غلط استعمال کا بڑا ذریعہ بنتے ہیں۔ انسان نکاح کرے تو ان دونوں چیزوں پر لگام لگ جاتی ہے، ڈھکن پڑ جایا کرتا ہے۔ انسان وقت ہوتے ہی نکاح کر لے۔ جو بڑے ذمہ دار لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کے بالغ ہونے کے ساتھ ہی جو ہندوستانی حکومت کا متعین شدہ وقت ہے اس پر ان کا کم سے کم نکاح کرواتے ہیں۔ بہت سے بہانوں سے آج ہمارے نوجوانوں کو نکاح سے روک لیا جا رہا ہے۔ جو انسان نکاح کرے گا وہ اپنی شہوت کو صحیح رخ پر استعمال کرے گا، اب بلکہ وہاں اس کی شہوت کا استعمال اسے نیک بنائے گا، اس کی نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بن جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وفی بضع احدکم صدقہ، تم میں سے کوئی انسان اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے، اپنی خواہش پوری کرتا ہے، صدقہ ہے، اسے نیکی دی جائے گی۔ حدیث معروف ہے، صحابہ نے تعجب سے سوال کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں سے کوئی انسان یاتی احدنا، کہ ہم میں سے کوئی انسان اس لیے آتا ہے کہ اس کی شہوت پوری ہو جائے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں کیا مسئلہ ہے، اگر وہ اس شہوت کو غلط جگہ استعمال کرتا تو کیا گناہ گار نہیں ہوتا؟ گناہ گار ہوتا۔ اس نے اپنی شہوت کو غلط جگہ استعمال کرنے کی بجائے حلال جگہ استعمال کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ سے بچنے کی وجہ سے اسے نیکی دے گا۔ تصور کریں آج جتنے نوجوان شادی میں تاخیر کی وجہ سے نت نئے گناہوں اور شہوت کے غلط استعمال میں پڑے ہوئے ہیں، اگر وقت پر ان کا نکاح ہو جاتا تو وہ تمام تر گناہ ان کی نیکیوں میں بدلے ہوئے ہوتے، تمام تر گناہ نیکیوں میں بدلے ہوئے ہوتے۔ لیکن والدین نے پتہ نہیں دنیا کے چلے جانے کا کیا خوف لگا ہوتا ہے، ایسے بہانے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ان بہانوں کی وجہ سے انہیں نکاحوں سے دور کیا ہوا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الایمان، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، انس بن مالک رضی حدیث ہے کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس نکاح کی وجہ سے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، بقیہ آدھا ایمان وہ دوسری عبادتوں میں مکمل کرنے کی کوشش کرے۔ یا ایک روایت کے مطابق آدھا ایمان انسان کا پیٹ تباہ کرتا ہے، آدھا ایمان انسان کی شرمگاہ تباہ کرتی ہے۔ نکاح کرتا ہے تو شرمگاہ کی جانب سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن پیٹ کا مسئلہ ابھی باقی ہے، لہذا انسان اپنے پیٹ پالنے میں صحیح راہوں کو استعمال کرے، وہاں سے اپنے آدھے ایمان کی فکر کرے۔ اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں لیکن ہمارے پاس بس 5 سے 6 منٹ باقی ہیں، یا 10 منٹ بہت ہو گئے باقی ہوں گے، ہم زیادہ طول نہ دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو انسان پاک دامنی کے لیے نکاح کرنا چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 لوگ ایسے ہیں اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے۔ 3 لوگوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا والناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا انسان جو نکاح کے ذریعے پاک دامنی چاہتا ہو، شہوت کو حد میں رکھنا چاہتا ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے کی مدد کرتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ان دنوں
بلکہ اس 3 دنوں کے اندر واٹس ایپ پر تلنگانہ کی ایک رپورٹ بڑی زوروں سے گردش کر رہی ہے، ہمارے کورٹ سے نکلی ہوئی. صرف دسمبر کے 1 مہینے میں تلنگانہ کے اس چھوٹے سے علاقے میں 35 مسلمان لڑکیاں ایسی ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں، اور انہوں نے کورٹ میں عرضی داخل کر دی. جو گورنمنٹ کی آفیشیل رپورٹ ہے ان کی تعداد صرف تلنگانہ کی کتنی ہے 1 مہینے کی؟ 35. آپ سوچیں جو ابھی حکومت سے جڑی ہوئی نہیں ہے ان کی تعداد کتنی ہوگی. میں سمجھتا ہوں یہ 5% بھی نہیں ہوگی، لیکن 35 تک پہنچ چکی. میں نے جب اس پر غور کیا، ساروں کی فوٹو ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ، نام کے ساتھ موجود ہے، ایک لڑکی بھی 25 سال سے نیچے کی نہیں. تقریباً لڑکیاں 25 سال، 26 سال، 28 سال، 30 سال، 32 سال کی. والدین نے بیجا بہانوں سے انہیں روکے رکھا ہے. کئی لڑکیاں ہیں صرف جہیز نے انہیں نہیں روکا، والدین کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، وہ اپنے داماد کو امیر کبیر دیکھنا چاہتے ہیں، معاشرے میں اپنا اسٹیٹس بنانا چاہتے ہیں. کئی لڑکیوں کی اپنی بیجا خواہشات ہیں، اچھے دیندار رشتوں کے آنے کے باوجود وہ انہیں ٹھوکر مار کے بیٹھی ہوئی ہیں. ہاں، کئی جگہ یہ بھی ماحول ہے کہ نکاح کو اس قدر مشکل بنا دیا گیا کہ اس مشکل کی وجہ سے آج ہماری گھر کی بچیاں اوروں کے گھروں کی زینت بن رہی ہے، وہ انہیں اپنے گھروں میں جانوروں کی طرح استعمال کر رہے ہیں. والدین جس قدر ممکن ہو سکے اپنے بچوں کا جلد از جلد نکاح کرانے کی کوشش کرے. ان کی دنیا اس نکاح کی وجہ سے اس اونچے مقام پہ نہ پہنچے چلے گا، لیکن آپ اس اونچے مقام پہ پہنچانے کی وجہ سے ان کی آخرت تباہ کر دو. نکاح جس قدر جلدی ہو سکے نوجوان لڑکوں کا، نوجوان لڑکیوں کا کر دینا چاہیے. ہم امام ہیں، شیخ امام ہیں، ہو سکتا ہے شیخ سے بھی بہت سے لوگ سوال کرتے ہوں گے. کئی نوجوان آ کے ملتے ہیں، ان کی شکایت یہی ہوتی ہے، شیخ گناہوں سے نہیں بچ سکتے، نکاح کر لو. والدین نہیں مانیں گے شیخ، والدین نہیں مانیں گے شیخ. نکاح کرنا چاہتے ہیں شیخ، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں. والدین کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ذہن کون بگاڑ رہا ہے، نکاح کی بات تمہارے دماغ میں کون ڈال رہا ہے. تم چاہے غلط حرکت کر لو، وہ غلط بات نہیں ہے، لیکن نکاح کی بات کر رہے ہو، اتنی غلط بات. عمر کیا ہوئی؟ عمر اتنی ہو گئی کہ جتنی عمر میں اگر وہ نکاح کر لیتا تو آج اس کے 2-4 بچے ہوتے. وقت پر نکاح انسان کی شہوت پر لگام اور روک کی حیثیت رکھتا ہے. وقت پر نکاح نہ ہو تو انسان کی شہوت بے لگام جانور ہو جاتی ہے، ایک درندے کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے. اور اس میں ایک بات اور یاد رکھ لیں، وقت کے گزر جانے کے بعد گرچہ آدمی نکاح کرے، لیکن نکاح میں دیری ہونے کی وجہ سے وہ جن گناہوں میں مبتلا ہوا تھا عام طور پر نکاح کے بعد بھی اس سے وہ گناہ چھوٹے نہیں جاتے. یہ بھی حقیقت، یہ بھی دوسرا پہلو. اس پہلو کو بھی ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے. یہ نہیں کہ 2-4 سال گناہ کرے گا اس کے بعد سیدھا ہو جائے گا، نہیں ہوگا. ایک مرتبہ وہ فساد میں پڑ چکا ہے، وہ فساد ہی میں زندگی گزارے گا، اس کی زندگی گھٹن میں گزرے گی. اسی طرح ہاں، روزہ رکھنے کی واقعی استطاعت، نکاح کرنے کی واقعی استطاعت نہیں ہے، روزہ رکھ لیا جائے، لیکن روزہ مستقل علاج نہیں ہے، وقتی علاج. نبی علیہ السلام نے کہا فعلیہ بالصوم، اسے چاہیے کہ جو استطاعت نکاح کی نہ رکھے وہ روزہ رکھ لے. ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے کہا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے. اس سلسلے میں امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں اس لیے کہ کم کھانا شہوت کو توڑ دیتا ہے، اور شہوت کا کم ہو جانا یہ گناہوں کو توڑنے والا کام ہے. تو کبھی کوئی نوجوان، کوئی آدمی اپنے اندر بہت زیادہ خواہش محسوس کرے اور گناہوں کی راہ پر نکل جانے کا ڈر ہو، اسے چاہیے کہ فوری روزہ رکھ لے. روزہ اس انسان کو گناہوں کے دلدل سے بچا لیتا ہے. ہاں، ایک اہم عمل ہے، گرچہ آپ نے یہ سب کچھ کر لیا لیکن اس کے باوجود اگر آپ گناہ میں پڑ جاؤ اور گناہ آپ کے سامنے ہو تو اس وقت اللہ کو یاد کر لینا چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے کا بڑا آسان طریقہ جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہے کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں یہ حرکت کبھی نہیں کر سکتا، یا کہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اس کی نافرمانی کروں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری گرفت کر لے. یوسف علیہ السلام پر تمام تر دروازے بند کر دیے گئے. عورت نے ہر جال بچھا دیا. یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، میں یہ حرکت کبھی نہیں کر سکتا، اللہ کی پناہ. آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام پر اس عورت نے کتنے جال بچھائے تھے. سب سے پہلے یوسف علیہ السلام جوان تھے، جوانوں کی شہوت بزرگوں کے بالمقابل زیادہ ہوتی ہے. کنوارے تھے، کنواروں کی شہوت کیسی ہوتی ہے کہ وہ رات بستر پر بے چینی میں بسر کرتے ہیں. اجنبی ملک میں تھے، آدمی اپنے ملک میں ہوتا ہے تو ذرا لحاظ رکھتا ہے،
لیکن اجنبی ملک میں ہو تو اسے کوئی دیکھنے والا نہیں، وہاں نام بدنام بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اور اسی طرح عورت منصب والی تھی، اونچے رتبے والی، خوبصورت تھی، یوسف علیہ السلام کو خود بلا رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں غلام کی حیثیت سے تھے۔ اس عورت نے سارے دروازے بند کر دیے، گھر کے اندر ایک انسان بھی موجود نہیں تھا۔ عورت نے جیل میں ڈلوا دینے کی دھمکی دی۔ عورت نے دوسری عورتوں سے بھی یوسف علیہ السلام کو گناہ پر ابھارنے کی کوشش کی۔ اس عورت کا مرد بھی بے غیرت تھا۔ کتنی چیزیں، کتنی جال، کتنے ہتھ کنڈے! اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام تر ہتھ کنڈوں کو ایک جملے سے کافور کر دیا۔ جملہ کیا تھا؟ انی معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اور نبی علیہ السلام نے 7 خوش قسمت لوگوں کا تذکرہ کیا جسے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک نبی علیہ السلام نے کہا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ وہ انسان جسے ایک بڑی خوبصورت عورت نے، جو عہدے والی ہو، روپے پیسے والی ہو، برائی کی دعوت دی ہو، اور یہ نوجوان کہتا ہو انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ حرکت کبھی نہیں کر سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی بچا لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گناہ کے سامنے آنے پر پناہ طلب کرے، اور صرف پناہ طلب کر کے وہیں کھڑا نہ رہے۔ ایک اور سبب ہے شہوت سے بچنے کا کہ جس قدر ممکن ہو سکے وہ جگہ چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کرے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ۔ یوسف علیہ السلام بند دروازے کی طرف بھاگے، دروازہ بند تھا، جانتے تھے، پھر بھی بھاگے کہ اس جگہ کو چھوڑوں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائے گا۔ اور جتنے دروازوں کی طرف بھاگتے گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے دروازے آپ کے لیے کھول دیے۔ تو انسان گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرے، گناہ کے وقت اللہ سے پناہ طلب کرے، اور ساتھ ہی وہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی کرے اور آدمی وہاں سے بھاگ نکلے۔ اسی طرح 1-2 باتیں اور کہ انسان اکیلے پن کے گناہوں سے بھی خود کو بچائے۔ خلوت کے گناہ یہ بڑے بڑے عابدوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور اکثر عام طور پر شہوت کے گناہ خلوتوں ہی میں ہوتے ہیں، خالی کمروں میں، بند کمروں میں، چدروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میں اپنی امت کی ایسی بہت سی جماعتوں کو جانتا ہوں جو روز قیامت آئیں گی تو ان کی نیکیوں کے انبار ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں روئی کی طرح، کافور کی طرح ہوا میں اڑا دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی صفت بتائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی وہ حرکت کر لیں، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ، ہم نہ جانتے ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ کوئی اجنبی نہیں ہے، تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی صفوں میں کھڑے رہنے والے، تمہاری ہی تہجد پڑھنے والے، لیکن مسئلہ کیا ہوگا؟ اذا خلو فی محارم اللہ انتہکوها، اکیلے میں جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دیں گے، حد پھلانگ کر حرام کردہ چیزوں کو اختیار کر لیں گے۔ تو خلوت کے گناہوں سے آدمی خود کو بچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذابات کو انسان یاد کرے، شہوت کے نقصانات کو انسان یاد کرے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جہنم کے بدترین عذابات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کیے ہوئے، انسان کا دل گھٹن میں ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اس کا رزق چھین لیتا ہے، اس دنیا میں اللہ اس انسان کو ذلیل کر دیتا ہے، لوگ اس انسان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں روایتوں کی روشنی میں ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ شہوت کو ابھارنے کی بہت سی چیزیں ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ انسان جب اس سے بچ جائے، مزید کچھ ایسی راہیں اختیار کرے جو ہمیں شہوت کی حد میں رکھے، ہماری شہوتوں کو صحیح جگہوں پر استعمال کرے، ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے خود کو، شہوت کو حد میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی شہوتوں پر حد بندی لگانے والا اور انہیں صحیح جگہ استعمال کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔